کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کو دنیا کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی مانا جاتا ہے۔ وقت وقت پر ان دونوں کے بیچ ہونے والی جنگوں کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں بے گناہ لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑتی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں گرم جوشی کا ماحول بھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں فلسطین کی تو فلسطینی لوگوں نے 1948 کے بعد سے ہی نہ صرف ان جنگوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو کھویا ہے بلکہ اپنے دیش کو بھی اپنی نظروں کے سامنے ہی برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتہاس کے ایک ایسے خاص انسان کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہماری دنیا میں یہ انسان پیدا نہ ہوتا تو آج ہماری دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی دیش بھی موجود نہیں ہوتا، کیونکہ یہی وہ انسان تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں اسرائیل جیسا دیش وجود میں آیا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس خاص انسان کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس انسان کا سلطنت عثمانیہ سے کیا رشتہ تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہے 2 مئی 1860 کو ہنگری میں پیدا ہونے والے تھیوڈور ہرزل کی۔ وہی ہرزل کہ جو نسلی طور پر تو ایک جرمن یہودی تھا لیکن اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہنگری میں ہی گزرا تھا۔ اس کی فیملی بچپن سے ہی بہت زیادہ امیر تھی۔ شروع میں ہرزل کو آرکیٹیکچر میں بہت شوق تھا اور اسی کو ہی وہ اپنا کریئر بھی بنانا چاہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دھیرے دھیرے ہرزل کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا تو پھر اس نے اپنے آپ کو شاعری اور لٹریچر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، اور یقیناً اس میں ہرزل کو بہت زیادہ کامیابی بھی ملی، اتنی کامیابی کہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا کریئر بھی بنا لیا تھا۔ اپنی جوانی کے شروع دنوں میں ہرزل جرمن لوگوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ جرمن قوم اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیولپ اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ قوم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اگر ہنگری میں رہنے والے یہودی جرمن لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ بھی بہت جلد ہی جرمن لوگوں کی طرح ہی کامیاب ہو جائیں گے اور پھر دنیا میں ان لوگوں کو کوئی بھی انسان ٹکر دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، ہنگری میں ایک خوشحال زندگی گزارنے والے ہرزل کی زندگی اس وقت پوری طرح سے بدل گئی کہ جب اس کی بڑی بہن کی اچانک سے موت ہو گئی۔ بڑی بہن کی موت کی وجہ سے اس کی فیملی اب زیادہ دنوں تک ہنگری میں نہ رک سکی اور بہت جلد ہی آسٹریا کے شہر ویانا میں شفٹ ہو گئی۔ ویانا میں شفٹ ہوتے ہی ہرزل نے سب سے پہلے ویانا کی ایک لا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جس کی وجہ سے بہت جلد ہی ہرزل ایک قابل اور اچھا لائر بھی بن گیا تھا۔ لیکن دوستو، اب دھیرے دھیرے ہرزل کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا تھا، کیونکہ اپنی جوانی کے شروع دنوں میں جرمن قوم سے پیار کرنے والا ہرزل اب دھیرے دھیرے یہ سمجھ چکا تھا کہ جرمن کوئی اچھی قوم نہیں بلکہ یہودیوں سے نفرت کرنے والی قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرزل اب دھیرے دھیرے جرمن قوم سے پیار کرنے کی بجائے نفرت کرنے لگا تھا۔ شروع میں ہرزل نے ایک نیوز پریس میں کام کرنا شروع کیا۔ آئے دن ہرزل کے بہت سارے آرٹیکلز نیوز پیپر میں چھپا کرتے تھے۔ پریس میں کام کرنے کا ہرزل کو ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ اپنے اس کام کی وجہ سے ہرزل کو آئے دن اس دور کے دنیا کے 2 سب سے بڑے شہر یعنی لندن اور استنبول جانے کو ملتا رہتا تھا، کیونکہ دوستو اس دور میں جہاں ایک طرف لندن دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی راجدھانی تھی تو وہیں دوسری طرف استنبول بھی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور تک بھی ہرزل کی تحریروں یا پھر اس کی تقریروں میں یہودی قوم کے برے حالات کا ذکر نہیں ملا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کی بجائے دوسری چیزوں کو زیادہ توجہ دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ہرزل کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور ہمیشہ مذاقیہ چیزوں میں اپنا وقت گزارنے والا ہرزل اب صرف اور صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہودیوں کے لیے ایک آزاد دیش ضرور بناؤں گا، ایک ایسا آزاد دیش کہ جس میں پوری دنیا کے یہودی چین کی سانس لے سکیں۔ اور ہرزل کی زندگی کو بدل دینے والا یہ موڑ فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والے ایک حادثے کی وجہ سے آیا تھا۔ دوستو، ہوا یہ کہ فرانس کے ایک یہودی آرمی کپتان کو جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنا دی گئی۔
حالانکہ دوستو زیادہ تر لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس یہودی کپتان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس حادثے کے فوراً بعد فرانس کی سڑکوں پر بہت سارے لوگوں نے نکل کر پوری یہودی قوم کے خلاف ہی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اس پروٹیسٹ میں یہودیوں اور غداروں کی موت کے نعرے بھی لگائے تھے، یعنی پوری یہودی قوم کو غدار کہا گیا تھا، جس چیز نے ہرزل کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہرزل نے خود اپنی کتاب میں اس چیز کو قبول کیا ہے کہ اس حادثے نے ہی اس کے اندر ایک کٹر یہودی سوچ کو جنم دیا تھا، اور اس حادثے کی وجہ سے ہی اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لیا تھا۔ سب سے پہلے ہرزل نے ایک ایسا ڈرامہ لکھا تھا کہ جس میں یہودی قوم کو بہت زیادہ مظلوم اور بہت زیادہ کمزور دکھایا گیا تھا، اور اس ڈرامے کے ذریعے سے ہرزل نے پوری دنیا کے لوگوں سے یہودیوں کی ایک الگ اور آزاد اسٹیٹ بنانے کی مانگ کی تھی۔ اس کے بعد ہرزل نے دی اسٹیٹ آف جیوز نام کی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس کتاب کے اندر ہرزل نے ایک یہودیوں کی الگ اور آزاد اسٹیٹ کی مانگ کی تھی۔ حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں کوئی بھی یہودی اسٹیٹ موجود نہیں تھی، بلکہ سارے کے سارے یہودی یورپ کے الگ الگ دیشوں میں رہا کرتے تھے۔ اس کتاب میں ہرزل نے لکھا تھا کہ پوری دنیا کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد فلسطین پہنچ کر وہاں پر اپنے ایک الگ دیش کی بنیاد رکھیں، اور اس دیش کو بنانے کے لیے چاہے یہودیوں کو کسی بھی حد تک گزرنا پڑ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہرزل نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے امید ہے کہ زخم کھائی ہوئی یہودی قوم ایک نہ ایک دن جواب کے لیے ضرور پلٹے گی، اور اس وقت یہودی قوم کو کوئی بھی انسان نہیں روک پائے گا۔ اس کے بعد ہرزل نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زیونسٹ نام کی ایک آرگنائزیشن کی بھی بنیاد ڈالی تھی، وہی زیونسٹ آرگنائزیشن کہ جس کی وجہ سے ہی 1948 میں اسرائیل دیش وجود میں آیا تھا۔ یہ یہودیوں کی ایک ایسی آرگنائزیشن تھی کہ جس کو زیادہ تر یہودی بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہرزل کی اس آرگنائزیشن سے زیادہ تر وہی یہودی جڑے ہوئے تھے جو بہت زیادہ کٹر سوچ رکھا کرتے تھے۔ ہرزل نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ہرزل نہ صرف یورپ کے بڑے بڑے لیڈر سے ملا کرتا تھا، بلکہ اس نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست بنانے کے لیے خفیہ طور پر بہت ساری میٹنگ کرنا بھی شروع کر دی تھی، لیکن ہرزل کے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا یہ مقصد اسے پورا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا، اور اس کے اس مقصد میں اس دور میں اگر کوئی انسان سب سے بڑی رکاوٹ تھا تو وہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ یعنی سلطان عبدالحمید تھے۔ وہی سلطان عبدالحمید کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے آخری طاقتور سلطان بھی مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہرزل نے اب آخر کار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور استنبول میں موجود سلطنت عثمانیہ کے محل میں موجود بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سورس کے ذریعے سے آخر کار ہرزل کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ 1896 میں جب پہلی بار ہرزل کی عثمانی خلیفہ سے ملاقات ہوئی تو ہرزل نے فلسطین کی زمین کے بدلے میں عثمانی خلیفہ کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے فوراً منع کر دیا اور اس کو محل سے باہر نکلنے کا آرڈر جاری کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہرزل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتا رہا، اور آخر کار ایک بار پھر سے ہرزل کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملنے کا موقع مل گیا، اور اس بار پھر سے ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے فلسطین کی زمین کے بدلے میں ایک بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ نہ صرف بڑی رقم بلکہ اس بار ہرزل نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتوں کا قرض ہے وہ سارا قرض بھی یہودی اپنی طرف سے ہی ادا کریں گے۔ لیکن دوستو اس بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد گرم لہجے میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ہرزل کو جو جواب دیا وہ آج تک اتہاسک کتابوں میں امر ہو گیا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا کہ ہرزل کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ فلسطین صرف میری سلطنت کی زمین نہیں بلکہ پوری مسلم امت کی جاگیر ہے، اسی لیے اس زمین کا میں اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا ہوں۔ اس زمین کے لیے میرے آباء و اجداد کی بہت ساری قربانیاں ہیں، نہ صرف قربانیاں بلکہ اس زمین میں بہت سارے مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے۔
اس لیے ہرزل اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا پیسہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں میں ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، یعنی اگر میری سلطنت ختم ہو گئی تو وہ اس سرزمین کو فری میں حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ اس زمین کو کسی بھی طرح سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ عثمانی خلیفہ کے اس جواب کے بعد اب ہرزل یہ سمجھ چکا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے امید کرنا بیکار ہے، بلکہ اب اس کو کوئی دوسرا طریقہ ہی اپنانا پڑے گا۔ اسی لیے اب ہرزل نے اپنی صہیونی تنظیم یعنی زیونسٹ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا، اور یقیناً اب دھیرے دھیرے اس کی یہ کٹر یہودیوں کی تنظیم بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہودیوں کا ایک الگ اور آزاد دیش بنانے کے لیے ہرزل اتنا زیادہ پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے اس دور میں عیسائیوں کے پوپ سے بھی مسلمانوں کے خلاف مدد مانگی تھی۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے اسرائیل دیش کا خواب دیکھنے والا ہماری دنیا کا یہ پہلا انسان اپنے خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکا، اور 1904 میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے آسٹریا کے شہر ویانا میں اس کی موت ہو گئی۔ لیکن دوستو، اس کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن نے اپنا کام جاری رکھا، اور آخرکار 1948 میں ان لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی تھی، اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بھی ہماری دنیا سے پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ لیکن دوستو، اسرائیل کے یہودیوں نے بھی ہرزل جیسے انسان کو کبھی نہیں بھلایا، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھی کہ ہرزل کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد 1949 میں اسرائیل کے یہودی آسٹریا کے شہر ویانا سے ہرزل کی لاش کے تابوت کو نکال کر اسرائیل لے آئے، اور اسرائیل کے سب سے پوتر شہر یعنی یروشلم میں اس کو دفنایا گیا، اور آج بھی اس کی قبر دنیا کے سب سے ایتہاسک اور سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر یعنی یروشلم میں موجود ہے۔ آج بھی اسرائیل دیش میں ہرزل کے بہت سارے اسٹیچو کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہرزل کو اسرائیل دیش میں وہی عزت اور مقام دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے دیش انڈیا میں گاندھی جی کو دیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی